لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. انہوں نے جس کا ذکر کیا ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی. جی بالکل. خان صاحب نے کہا قوم کو میری کو جا کے بتا دیں کہ میں ان کے اوپر سودا نہیں کروں گا, میں ان کے اعتماد کو ٹھیک سے نہیں پہنچاؤں گا. اور یہ خان صاحب کا پیغام میں حلف اذانیں ہو رہی ہیں, یہ صرف پاکستان طریقے سے. خان صاحب نے کہا قوم کو مخاطب کر کے بتاؤ, ٹھیک ہے, کہ میں تمہارے لیے ڈٹا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اور عنقریب ایک اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ. پوری قوم کو تشویش تھی بانی چیئرمین کی طبیعت کے حوالے سے. بتایا جا رہا ہے ان کے سیل کی بجلی بند تھی. طبیعت کیسی تھی اوورال بتائیے گا. پوری قوم تذبذب کا شکار ہے. اس حکومت نے اس کے ساتھ جو کیا ہے انتہائی قابل مذمت ہے. جو جیل کی اپنی مینول ہے, اپنی رولز ہے, اس کو بھی انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا, اور مطلب اس کی بنیادی حقوق کو سلب کیا ہے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں تھے اور الحمدللہ فزیکلی فٹ تھے. خیبر پختونخوا ہاؤس ہم پہنچ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد اہم ترین پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے. ان کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے, کیا پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور کوشش کریں گے پریس کانفرنس کے بعد مرکزی رہنماؤں سے گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کے شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ. آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے. ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں, الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے. لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. انہوں نے جس کا ذکر کیا ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سیل میں بجلی نہیں تھی. خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا. خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے. خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا. خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سیل سے باہر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں. اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں, اس سیل میں گزارنا پڑے, میں گزاروں گا, لیکن میں قوم کی آزادی, اس قوم کی خود مختاری, اس پارلیمان کی مضبوطی, آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی کے لیے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرامن رہے, اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. میں سب کچھ کروں گا, پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا. خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا, ایک ڈاکٹر آیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے. اس کا آئسولیشن میں رکھنا, اس کو کنسالیٹری کنفائن میں رکھنا, اس کو چھوٹے سیل میں رکھنا, ان کے آئینی, قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, شدید مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے کیونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں, نہ اخبار کا ایکسس ہے, تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ, یہ ان کے علم میں نہیں تھے. خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے, اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے. یہ اسٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے, اس اسٹرگل میں میرا خاندان, میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا. خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے. خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دوں گا. خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے, اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے, جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈرافٹ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے, خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے. خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. کیونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے, اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے,
اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے. اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ. ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی. لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے. خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں. عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں، شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ہمارے سینٹ میں، احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں، اور الیمین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے KPK کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لیے یہ چاروں بھی آئیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ براڈر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اوپینین فارم کروں اور فردر ڈائریکشن دوں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کنکلوژن پہ پہنچے. البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے. جی فرمائیں. اس سے پہلے حکومت جو ہے اسمبلی کے اندر بل پیش کر دیتی ہے، یعنی ترمیم پیش کر دیتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دیکھیے 2 چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں. جس طریقے سے حکومت ان آئین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں. ہمارے بھی 2 سینیٹر ان کے پاس ہے، ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بالفور ہمارے حوالے کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو جانے دیا جائے. اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی. آئین جیسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے، اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی. ہم اس طریقہ کار کے سخت خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو مٹو لیں، لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر آئینی ہے اٹسل، اور ہم اس کی بالکل شدید مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لیے اور آئینی ترمیم کرنے کے لیے. حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، ہر بندے کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے. یہ پارلیمان کا استحقاق ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسیلف غیر آئینی ہے طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے. وہ پھر ہم نہیں کریں گے. خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے، اور اس سے متعلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا. یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے. خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے مولانا کی اہم کی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے. اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے. دیکھیں پاکستان تحریک صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہے. لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئے گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے. ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے. اسی دوران ہم نے ملاقات کی. اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے. لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے اور کچھ لوگ جو ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، تو ان کی انفارمیشن کلیئر ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے قید تنہائی میں 3 تاریخ کو ڈالا. 3 تاریخ سے پہلے ہم مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی تو وہ خان صاحب کی اجازت کے ساتھ پرمیشن کے ساتھ تھی. ابھی خان صاحب نے باقاعدہ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی ستائش کی ہے، تعریف کی ہے. اور ہم 5 لوگ پلس 4 لوگ CM KP، عمر ایوب صاحب، شبلی صاحب اور احمد بچر صاحب. خان صاحب نے کہا کہ میں اب ان 9 لوگوں کے ساتھ دوبارہ مشاورت کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ مولانا صاحب سے اگر آج معاملات ہے نا وہ تو فراز صاحب نے کل جیسے میں کہا کہ متنازع طریقے سے جو ہے ترمیم کو پاس کروا دیں گے، کیا کرنا؟ بھٹو صاحب کا نواسے ہیں، بیوی شہید کے بیٹے ہیں. اگر وہ متنازع طریقے سے آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ان کی لیگیسی ہی خراب ہوگی اور میں نے ان سے کیا کہنا. باقی
तो उन्होंने कल तकरीर में ये भी शायद कहा था कि मैं कल रात मौलाना के पास आखिरी मरतबा जा रहा हूँ। जी मुझे नहीं पता, जब हम वहाँ से निकले हैं दिन टाइम तो उस वक्त भी वहाँ पे जा रहे कौम के नाम उमर खान साहब कोई पैगाम देते होते हैं, इस वजह से कोई बात की उन्होंने? जी बिल्कुल, खान साहब ने कहा कौम को मेरी को जाके बता दें कि मैं उनके ऊपर सौदा नहीं करूँगा, मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। और ये खान साहब का पैगाम मैं हल्फन अज़ा नहीं हो रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान तरीके से। खान साहब ने कहा कौम को मुखातिब करके बताओ, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए डटा हुआ हूँ, ठीक है, और अनकरीब एक अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये एक तारीखी किरदार में समझता हूँ अदा किया है। जो शब खून मारा जा रहा था पाकिस्तान के आइन पे, उस शब खून को उन्होंने रोका। उन्होंने पिछला जो ये 1 माह का अरसा है, इसमें उन्होंने मुशावरत की है, हमसे गुफ्तगू की है, चीज़ों को कम बुरा बनाने की कोशिश की है, तो हमने उनकी तारीफ की। अच्छा सर, कोई लॉन्ग मार्च के हवाले से या कोई एहतजाज के हवाले से बताया कहा है खान साहब ने? देखिए, खान साहब ने ये कहा है कि अवाम पाकिस्तान के जो बाशऊर शहरी हैं वो तैयार रहें। ये मामला अगर इस जानिब जाता है, अगर हमारे ऊपर धौंस से, जुल्म से कोई चीज़ मुसल्लत की जाती है, और जो इस वक्त निज़ाम है वो धौंस का निज़ाम ही है, तो हम आईनी और कानूनी तरीके से तो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने, ज़ाहिर है उनका ये हमेशा मौक़िफ़ होता है कि अवाम को अपने हुकूक के लिए तैयार रहना चाहिए बाहर निकलने। अगर शहर में कानून साजी होती है तो आपके जो पार्लियामेंटेरियन है वो रजिस्ट करेंगे पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आज कानून साजी होती है, अगर आज वोट बुलाया जाता है, तो मुझे यकीन है कि हम वोट नहीं डालेंगे। वैसे सब लास्ट ये बता दीजिएगा कि काफी दिनों बाद अब मुझे जाना होगा।